بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں 7 اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعدہ شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق ہے اسی کا حکم چلتا تھا اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ 2 شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لا ولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک بیٹی ہے اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا کہ دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور ایسا انصاف کر کے یہ معاملہ طے کیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض جنت عطا کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے جنت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے جنت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں جنت کے جیسی ایک جنت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہ، وزیر اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ مزید اپنے قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ میں آئیں وہ سب کے سب اپنے ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور بڑے شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی ملی تھی۔ اس کے بعد فوراً امیر و عمرہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے جنت کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبر جد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی جنت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور اس جنت کی یہ صفت تھی کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے، اور پتیاں ان درختوں کے زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے
اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب اور شہد کی جاری کی تھی، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے تھے، اور اس میں میوے کے درخت لگائے گئے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے جنت کے چرخ کے واسطے تھے، یعنی جنت کو روشن کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ذرا بھی چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب مسکین یتیم، کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں ذرا سی چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے اس چاندی کے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا یہ چاندی مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد اس کی خداوند قدوس کے درگاہ میں قبول ہوئی۔ اس حدیث کے مطابق، جس کا ترجمہ یہ ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلمان کے جنت میں اس کی خدمت میں رہیں گے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد بہت کوشش میں تھا کہ اپنی جنت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام کے ساتھ اپنی جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک جا پہنچا، اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کے ساتھ چاہا کہ جنت میں جائے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے مہلت تو دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو تو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں اپنی جنت کے دروازے پر، کہ اس کی جان قبض کر لی گئی اور وہ مردود دوزخی ہوا۔ ایک اور فرشتہ نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب کے سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہوئے، اور اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے ضرور کریں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے۔ میں ملوں گا پھر اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔